گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ بظاہر تو وہ خوش رہنے کی اداکاری بھرپور طریقے سے کر رہی تھی، اپنی ساری کزنز کو اور اپنی چچیوں کو جلانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر خود جل بھی رہی تھی اور کڑ بھی رہی تھی۔ محترمہ نے لمبی پلاننگ کی ہوئی تھی تائی جان کے اکلوتے بیٹے کو پھنسا کر اس سے شادی کرنے کی۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر وہ حیدر کو اپنے جال میں پھنسا لے گی، لیکن اس کی چال الٹی پڑ گئی۔ سمینہ نے اقرا کے کان میں سرگوشی کی۔ منال ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ یقیناً اسی کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور خوش رہنے کی اداکاری تو ایسے کر رہی ہیں جیسے ہمیں اس کے اندر کا حال پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ صدف نے بھی سرگوشی میں حصہ لیا۔ کہاں وہ امریکن ریٹرن حیدر اور کہاں یہ گاؤں کا لڑکا معاذ، اقرا نے کہہ کر اپنی ہنسی دبائی۔ مناہل دلہن بنے بیٹھی تھی اور وہ گھونگھٹ کی اوٹ سے ان سب کا تماشا ملاحظہ فرما رہی تھی۔ نکاح خواہ آنے ہی والا تھا۔ وہ بن ماں کی بچی تھی، اس کے 3 چچا تھے، ان سب نے اسے پالا پڑھایا لکھایا، لیکن اندر ہی اندر اس سے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ خود بھی کوئی ابلہ ناری نہیں تھی، وہ بھی بہت تیز تھی۔ بڑی تائی کا بیٹا ہے، جب امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو تمام لڑکیوں کی نظر اس پر تھی۔ ساری کزنز چاہتی تھی کہ حیدر انہیں پسند کر لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منال سب کزنز میں سب سے زیادہ حسین تھی، اس لیے ساری کزنز کو یہی پریشانی تھی کہ حیدر آتے ہی منال پر فدا ہو جائے گا۔ منال کو بھی یقین تھا اور وہ ہر طرح سے پر اعتماد تھی کہ حیدر اسے پسند کر لے گا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز بھی تھا اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی سب کزنز اور اس کی چچیاں اس سے جلتی تھی، لیکن ظاہر ایسا کرتی تھی کہ ان سب کو منال سے بے حد محبت ہے۔ منال بھی ان کے دل کا حال جانتی تھی۔ ایک دن منال اپنی سہیلی نور سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ وہ حیدر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے گی اور اس سے شادی کر لے گی اور اس گھر کی مالکن بن کر سب کا خون جلائے گی۔ تو شفا نے اس کی ساری باتیں سن لی اور اس کو دفع کرنے کے لیے اس کی چچیوں نے گاؤں میں رہنے والے دور کے ایک رشتہ دار لڑکے کو بلا کر اس سے نکاح پڑھوانے کی تیاری کی۔ جس لڑکے کو وہ گاؤں کا سادہ رو انسان سمجھ کر منال کا نکاح کروا رہے تھے، اصل میں وہ اتنا بھی سادہ نہیں تھا، وہ ان سب سے زیادہ جیدار تھا۔ منال جان گئی تھی کہ گھر والوں نے حیدر کے معاملے میں اس کی پلاننگ کو جانتے ہوئے یہ رشتہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ راضی ہو گئی، مرتا کیا نہ کرتا، کیونکہ بسما نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس وجہ سے اسے سب گھر والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، اور عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ اس نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ اس کو بتایا تو یہ گیا تھا کہ 1 سال بعد اس کی رخصتی ہوگی، دھوم دھام سے، لیکن چونکہ دلہا بڑا جیدار تھا، نکاح کے فوراً بعد اس کی فرمائش آ گئی کہ وہ ابھی اسی وقت دلہن کو رخصت کر کے اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ اگر دلہا یہ فرمائش نکاح سے پہلے کر دیتا تو یقیناً یہ نکاح ہی نہ ہوتا۔ دلہے کی اس فرمائش پر لڑکیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، گھر کے بزرگ سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ دلہن نے دولہے کے ساتھ آج ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ امی آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ سب سے خوبصورت ہے، آپ نے اتنی اچھی لڑکی سے مجھے محروم کر دیا۔ حیدر نے منال کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو ماں سے شکوہ کیا، اسے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے 6 سال پہلے منال کو دیکھا تھا اور بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، جب منال 14 سال کی تھی۔ اب وہ 20-21 سال کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ حیدر اسے دیکھتا، پھر باقی کزنز کو، اس کا دل برا ہونے لگ جاتا۔ امی خاندان میں ایک یہی لڑکی میرے لائق تھی، اب میں شادی کروں گا تو خاندان سے باہر کروں گا، میں کہہ دیتا ہوں آج ہی آپ سے۔ حیدر نے اپنا حتمی فیصلہ اپنی ماں انیسہ بیگم کو سنایا۔ اچانک رخصتی کی بات سن کر منال کے سر پہ تو جیسے آسمان گرا تھا، لیکن اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اصل میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ میرے شوہر سے سال کا انتظار نہیں ہو پا رہا، شاید وہ جلدی مجھے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتا ہے، منال نے غرور سے کہا اور دل میں اپنے تازہ ترین شوہر کو حسین القابات سے نوازا۔ تم تو پیاری ہو، اب تمہارا دولہا اندر آئے تو ہم دیکھیں کہ تمہارا دولہا کیسا ہے، اقرا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی معاذ اندر آیا، سب لڑکیوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیدر کیا تھا اس کے آگے؟ ٹام کروز جیسا معاذ آج دولہا بن کر واقعی ہیرو لگ رہا تھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہے، اقرا نے شفا کے کان میں کہا۔ ساری لڑکیاں تیار تھیں، ایسے جیسے نکاح کا فنکشن نہ ہو، کوئی ولیمے کا فنکشن ہو۔
اچھا ہے لے جائے آج ہی صافت کی پڑیا کو، سائمہ چچی نے کہا۔ خیر جیسے تیسے اسی رات منال کو معاذ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب شہر سے گاؤں کا رستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے بھاری بھرکم کپڑوں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھ کر منال تو ہلکان ہو گئی تھی، اور ایک نظر اٹھا کر اس نے اپنے پاس بیٹھے معاذ کو بھی چور نظروں سے دیکھ لیا تھا، اور دل میں اطمینان ہوا کہ شکل تو اچھی ہے، جاہل گوار بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن روبدار ضرور لگ رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بالآخر گاؤں آ ہی گیا۔ منال کا جوڑ درد کر رہا تھا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اسے رہ رہ کر معاذ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ منال نے سوچا تھا کہ 1 سال بعد رخصتی ہے، اس عرصے میں اس کا شوہر شہر میں گھر لے گا اور اسے گاؤں نہیں جانا پڑے گا، لیکن اب وہ سخت غصے میں تھی، لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی، اور جس طرح سے گھر والوں نے اسے راتوں رات رخصت کیا تھا، اس نے قسم کھا لی تھی کہ واپس اس گھر میں نہیں جائے گی اور سب گھر والوں کو یہی دکھائے گی کہ وہ گاؤں میں بہت زیادہ خوش ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ معاذ تو گاڑی سے اتر کر ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک عورت اس کے ساتھ تھی گاؤں کی، جو کہ نکاح میں بھی شریک تھی۔ وہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون تھی۔ حلیمہ خاتون منال کو اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ بیٹا تم تھکی ہوئی ہو، اب آرام کرو، معاذ آتا ہی ہوگا۔ میں بھی تھک گئی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میرا گھر یہاں پڑوس میں ہی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا، ویسے گاؤں والے سب سویرے ہی سو جاتے ہیں، حلیمہ خاتون نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تو وہیں بیٹھی رہی، پھر خیال آیا تو کمرے سے باہر نکل آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ گاؤں کا کوئی بوسیدہ گھر ہوگا، لیکن یہ اچھا خاصا شہر نما گھر تھا، چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ بجلی نہیں تھی، لیکن سولر لائٹ کی وجہ سے پورا گھر روشن تھا۔ منال نے نوٹ کیا کہ گھر میں سولر سسٹم اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے، سولر کی پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی، UPS بھی اور بیٹری بھی۔ منال کو تھوڑی تسلی ہوئی، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ پیچھے سے کسی کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ دلہن ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی اور شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے، تم عجیب دلہن ہو، جو پہلی رات ہی سیر سپاٹوں میں نکل آئی۔ معاذ کی آواز پر وہ جیسے اچھل پڑی۔ نہیں میں تو وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ منال ہڑبڑا گئی۔ یہ کام صبح بھی کیا جا سکتا ہے، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا، گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو میرا مذاق بنائیں گے، وہ کافی سخت لہجے میں بولا۔ منال فٹ سے اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے بہت برا لگا معاذ کا یوں بات کرنا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ اندر آیا۔ منال کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ اسے لگا معاذ اس کے پاس آئے گا، منہ دکھائی دے گا، اس کے حسن کی تعریف کرے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا آ کر بیڈ کے دوسرے کنارے ڈھہ گیا، پھر سر اٹھا کر منال کو دیکھا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو نا، میں نے تمہارے سونے کے لیے ہی رکھی ہے، تم اس چارپائی پہ سو جاؤ، مجھے اپنے بیڈ پہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی، میری نیند خراب ہوتی ہے، جاؤ شاباش سو جاؤ۔ معاذ نے اپنے روبدار لہجے میں کہا تو منال حیران ہو گئی۔ آخر کیا مسئلہ ہے اس انسان کے ساتھ؟ کیا اسی لیے راتوں رات رخصت کر کے لایا تھا مجھے؟ منال کو اپنی سخت تذلیل محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ معاذ اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا، اس کی تعریفیں کرے گا، منہ دکھائی میں سونے کی کوئی چین انگوٹھی دے گا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کھڑوس انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تھوڑی سی شکل کے اچھی مل گئی، خود کو واقعی ہیرو سمجھنے لگ گیا ہے۔ احسان ماننا چاہیے اسے میرا کہ مجھ جیسی پڑھی لکھی حسین لڑکی نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری ہے۔ منال دل ہی دل میں تڑپ رہی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف گئی اور وہاں پر لیٹ گئی۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ وہ اب اندھیرے میں ہی اپنا زیور اتار رہی تھی اور چارپائی کے کونے میں رکھ دیا، نہ میک اپ صاف کیا اور نہ لباس تبدیل کیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے کسی کی گرم گرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے غنودگی میں پوچھا کہ کون ہے؟ میں ہوں، تمہارا شوہر، اٹھو اور مجھے چائے بنا کر دو، پورا گاؤں جاگ گیا ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ معاذ نے کہا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ معاذ اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کارٹون لگ رہی ہو بالکل، معاذ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے آ کے دیکھا تو میک اپ کا حشر نشر ہو چکا ہے، کاجل اور آئی لائنز پھیل گئے ہیں، لپسٹک گالوں تک پھیلی ہوئی ہے، وہ واقعی کارٹون لگ رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں میں واش روم بھی کمرے سے اٹیچ ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچھا سا واش روم تھا، بالکل شہر کے جیسا۔
उसने शुक्र किया। बैग से एक हल्का सा सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि एक छपरा सा बना हुआ है जहां पर मुआज आग जलाए बैठा था और चाय तैयार थी। देखकर मनाल को गुस्सा आया। अगर चाय पहले से बनी हुई थी तो क्या जरूरत थी मुझे जगाने की। आज तो मैंने चाय बना ली है, तुम्हारा पहला दिन है इसलिए, लेकिन कल से सुबह सवेरे उठकर चाय तुम ही बनाओगी। मुझे सवेरे में खेतों की तरफ निकलना होता है, अगर किसानों पर नजर न रखूं तो सब गड़बड़ कर देते हैं, मुआज ने कहा। मनाल वहां बैठ गई। उसने प्याली उठाई और चाय केतली से भरने लगी। मुआज अब गौर से उस हसीना को देख रहा था। एक पल को मुआज की नजरें उस पर ठहर गईं तो नजर हटाना ही भूल गया। फिर अपने जज्बात पर काबू रखकर खुद से बोला, नहीं मुआज नहीं, इसके हुस्न के आगे कमजोर नहीं पड़ना है। याद है ना, इसकी माँ ने तुम्हारी माँ का हक मार के इसके बाप से शादी की थी। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।